سامعین، ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے اور آپ کو جو مسائل پیش آتے ہیں ان سے آپ آسانی سے نمٹ سکیں اور اپنی فیملی کی حفاظت کر سکیں۔ موسم بہار کی آمد ہے اور اس موسم کے اندر فوری طور پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پولن الرجی کا سیزن کا بھی آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں یعنی کہ بہار کے موسم میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ان مسائل کو ہمیں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس الرجی کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ الرجی ایسی ہے کہ آپ اس کے شکار اکیلے نہیں ہیں بلکہ دنیا کی ایک چوتھائی آبادی یعنی کہ 1/4 پاپولیشن آف دا ورلڈ جو ہے اس سے افیکٹ ہوتی ہے۔ مختلف ممالک میں مارچ اپریل شروع ہوتے ہی پولن الرجی کے سیزن کا بھی آغاز ہو جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ جب کوئی فرد پہلی دفعہ الرجن یا وہ ذرہ جو الرجی پیدا کرتا ہے سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے جسم میں کافی مقدار میں اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ الرجن کیا ہے۔ الرجن جو ہے مختلف ذرات ہوتے ہیں جو کہ مختلف اشیاء کے جسموں سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے پھول اور پودے اور ان کے پولنس ہیں یا جو اس قسم کے باریک ذرات ہیں جس میں پروٹین موجود ہوتا ہے، اور وہ ذرات جب جسم کے اوپر اثر کرتے ہیں تو وہ ایک فارن باڈی کے طور پر اثر کرتے ہیں۔ جسم ان ذرات کے خلاف اینٹی باڈیز بنانا شروع کرتا ہے۔ جب یہ اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں جو کہ خلیات کی سطح پہ سے چپک جاتی ہیں، جب دوسری مرتبہ وہی شخص پھر اسی الرجی سے متاثر ہوتا ہے تو یہ الرجن اینٹی باڈیز سے جڑ جاتا ہے۔ پھر یہ جسم میں موجود ان طاقتور اجسام کو جنہیں میڈیٹر کہا جاتا ہے خارج کرنے کا اشارہ کر دیتا ہے، جس سے الرجی کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی کہ جسم اس الرجن کو، اس فارن پارٹیکلز کو، اس بیرونی عناصر کو جسم سے خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس خارج کرنے کے لیے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو جسم مختلف طریقے سے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو ہم الرجی کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے چھینکوں کا آنا، سنیزنگ، آنکھوں سے پانی بہنا، ناک میں خارش اور ناک بند ہو جانا وغیرہ شامل ہیں۔ ان اجسام کا اخراج اور الرجی کا رد عمل جو یہ پیدا کرتے ہیں وہ الرجن سے سامنا ہونے کے چند منٹوں بعد ہی وقوع پذیر ہونے لگتا ہے۔ یعنی کہ جیسے ہی الرجن جسم سے ٹکراتا ہے یا ناک کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے یا نیزل میوکس میمبرین سے اس پارٹیکلز کا ملاپ ہوتا ہے، فوری طور پر جسم اس کے خلاف یہ ری ایکشن شروع کرتا ہے۔ لہذا اس فوری عمل کو شروع ہونے والا رد عمل کہا جاتا ہے۔ کچھ دوسرے اجسام، دیگر میڈیٹرز جسم میں الرجی کی ذرات کی تعداد میں اس اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ 4 سے 8 گھنٹے کے دورانیے میں یہ اجسام خود بھی سرگرم عمل ہو جاتے ہیں اور اپنے ذرات بھی خارج کرنے لگتے ہیں۔ یہ جسم میں وہی رد عمل پیدا کرتے ہیں جو شروع کے دور میں ہوتا ہے۔ کچھ دیر سے شروع ہونے والا اس عمل کو الرجی کا دیر سے شروع ہونے والا رد عمل کہا جاتا ہے۔ یہ بہت حد تک فوری شروع ہونے والے رد عمل جیسا ہی ہوتا ہے، مگر اس دوران ناک بند ہونا ایک خاص علامت ہے۔ کسی بھی قسم کی الرجی انسانی جسم کے مدافعتی نظام کی کمزوری کی بڑی نشاندہی ہے۔ کچھ افراد بعض اشیاء کے کھانے، سونگھنے، چھونے یا سانس کے ساتھ جسم میں پہنچ جانے سے بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔
جبکہ دوسرے لوگوں پر ان اشیاء کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس رد عمل کو الرجی کہا جاتا ہے یا الرجی کا نام دیا جاتا ہے۔ جو چیزیں اس رد عمل کی ذمہ دار ہوتی ہیں اسے الرجن کہتے ہیں اور ان کو الرجن کہا جاتا ہے۔ پھیپھڑوں یعنی کہ لنگس کو متاثر کرنے والے الرجن عام طور پر گھر کے پردے، بستروں میں پائے جانے والے گرد کے جراثیم، ہاؤس ڈسٹ، مائٹ، پالتو جانوروں جیسے بلی کی جلد کا روواں، گھاس اور پودوں کا زیرہ یعنی کہ پولنس یا زرگل ہوتے ہیں۔ الرجی کی شکایت کسی فرد کو زیادہ متاثر کرتی ہے اور کسی کو کم۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ کیفیت عموماً خاندانی ہوتی ہے، یعنی کہ موروثی طور پر بھی یہ بیماری نسل در نسل چلتی ہے۔ الرجی کو سمجھنے کے لیے ہر فرد کو پوری طرح اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ ڈاکٹر کے پاس بار بار تو نہیں جا سکتے، آپ ڈاکٹر سے فوراً مشورہ تو نہیں لے سکتے، یا کہیں پر آپ ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر آپ فوری طور پر ڈاکٹر کے یا کسی بھی یعنی کہ ہیلتھ پروفیشنل سے کانٹیکٹ میں نہیں آ سکتے، تو فوری طور پر اگر جو بھی یعنی کہ مسائل شروع ہو چکے ہیں ان کے فوری رد عمل کے طور پر کیا کرنا چاہیے، کس طرح اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو پوری معلومات ہونی چاہیے، اور اگر آپ کو پوری معلومات ہوگی تو آپ ان مسئلوں سے آسانی سے بچ سکیں گے، اور آپ کو نہ تو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی ہاسپٹل جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی آپ کو اخراجات کے مسائل سامنے آئیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس مسئلے کو اگر کسی فرد میں یا کسی فیملی میں یہ مسائل موجود ہیں تو الرجی کے بارے میں مفصل طور پر آپ معلومات حاصل کریں، جو کہ ہمارے صحت.com کے چینل کے اوپر مختلف مضامین میں مختلف طریقوں سے سمجھائی گئی ہے، اور اس سے سمجھنے کے بعد استفادہ حاصل کریں اور اپنی صحت کو بہتر سے بہتر رکھنے کی کوشش کریں۔